السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، میں نے کل کے پروگرام میں ایک کتاب کا انٹروڈکشن کروایا تھا، کتاب توحید، جو اب ہندی میں چھپنے جا رہی ہے۔ پہلے اردو، رومن، انگلش اور عربی میں چھپ چکی ہے، اور ماشاءاللہ بڑے پیمانے پر اس کی تقسیم بھی ہو چکی ہے۔ اب ہندی میں بھی یہ کام ہو گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کی بھی تقسیم ہونے لگے گی۔ اللہ رب العالمین تمام اخوان اور برادران کو اس کتاب کی تقسیم میں، توزیع میں اور ڈسٹریبیوشن میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے رابطہ نمبر بھی بتا دیا تھا کہ اس نمبر پر رابطہ کریں۔ اس کتاب کے لاسٹ میں نمبر ہے، کچھ بھائیوں نے لیا بھی تھا۔ اللہ رب العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ایک اہم ترین مسئلہ کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی اللہ کے فضل و کرم سے دین کا میلان رکھتے ہیں، دین کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، اور دینی مجالس کو پسند کرتے ہیں، دینی کاز کو پسند کرتے ہیں، دینی شعور اور آگہی رکھتے ہیں، لیکن پریشان بھی ہیں۔ کس کو لے کر؟ کہ بہت سارے اختلافات ہیں۔ اختلافات کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ان اختلافات کا حل کیا ہے۔ اختلافات کا حل آج جو میں بتانا چاہتا ہوں، ابھی آپ جانتے ہیں کہ گروپ میں بھی بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں۔ یقیناً اختلاف کا سبب جہالت ہے، نادانی ہے۔ نوٹ کر لیجئے گا، جو میں بات کر رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، وہ بہت ہی گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اصل جو اختلاف کا سبب ہے وہ جہالت ہے، نادانی ہے۔ جس چیز کو آدمی نہیں جانتا ہے اس کا وہ دشمن ہوتا ہے، اس کا وہ دشمن ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ چھوٹا بچہ ہے، ماں اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے۔ باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، چھوٹے بچے سے ہر ایک کو پیار ہے، محبت ہے، لگاؤ ہے، الفت ہے۔ بچہ گرم گرم دودھ پینے لگتا ہے، ماں روک دیتی ہے، بھائی روک دیتا ہے، باپ روک دیتا ہے، بہن روک دیتی ہے، چھین لیتی ہے۔ بلکہ نادان بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ بہت غصہ ہو جاتا ہے۔ کیوں پتہ ہے وہ بچہ کیوں رویا؟ کہ ماں نے دودھ چھین لیا، بہن نے دودھ چھین لیا، والد نے دودھ چھین لیا، بھائی نے دودھ چھین لیا۔ بچے کو حقیقت معلوم نہیں ہے۔ ماں نے دودھ اس لیے دور کیا کہ گرم ہے، باپ نے بھی اسی لیے دور کیا، بھائی نے، بہن نے، سبوں نے دودھ کو اس سے ہٹا دیا تاکہ گرم دودھ نہ پیے۔ گرم دودھ پیے گا تو اس کو نقصان ہو جائے گا، زبان پہ چھالے پڑ سکتے ہیں۔ لیکن بچہ نادان ہے، ناسمجھ ہے، وہ اس لیے کبھی ماں پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے، کبھی بھائی پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اور اس سے گزر چکے ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرحلہ سے بہت سے لوگ گزر چکے ہوں گے اور گزر رہے ہوں گے، خواتین بھی، اور اسی طرح سے کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی باپ ہے، تو سب کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے۔ تو اختلاف جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اختلاف جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کسی کو حقیقت معلوم ہوتی ہے اور کسی کو وہ حقیقت معلوم نہیں ہو پاتی ہے۔ نوٹ کر لیں۔ دین کے مسائل بھی ایسے ہی ہیں۔ دین میں بھی کچھ لوگ اس وجہ سے اختلاف کرتے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح علم دیتا بھی ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اس کے پیچھے
باپ دادا کی لاجک ہوتی ہے، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ما الفینا علیہ آباءنا۔ قرآن کریم میں بارہا یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، ما الفینا علیہ آباءنا۔ ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا ہے، یعنی ہمارے باپ دادا جس طرح سے کر رہے تھے ہم وہی کریں گے۔ تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ کیوں جانتے ہیں؟ ان کو اصل اللہ کا پیغام معلوم نہیں تھا۔ ان کو کیا معلوم تھا؟ ان کو معلوم تھا باپ دادا کا طور طریقہ، باپ دادا کی روش کا پتہ تھا، لیکن حکم الہی کا پتہ نہیں تھا۔ دیکھا آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف اور جنگ کرنے کا ایک بڑا ریزن اور سبب جہالت، اللہ کے پیغام سے دوری۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ہٹ دھرم ہوتے ہیں، جان بوجھ کر اختلاف کرتے ہیں، تو اس کا معاملہ بہت ہی الگ ہے۔ جیسے فرعون تھا، فرعون جان بوجھ کر، ابو جہل جان بوجھ کر اختلاف کرتا تھا، انا کی وجہ سے، ایغو کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو انانیت سے بچائے۔ ایغو یعنی اپنے ہم چنی دیگرے نشت، ہمارے سامنے کون۔ آج جو بہت سے لوگ اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے، اس کا بڑا ریزن یہی ہے کہ ایک تو جانتے نہیں، دوسرا یہ کہ باپ دادا کے طریقے پر چل رہے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ اپنی سرداری بچانا چاہتے ہیں، اپنی سرداری بچانا چاہتے ہیں۔ اور بھی دیگر بہت سے اسباب ہیں اختلاف کے، لیکن سر دست جو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مسلمانوں کے درمیان اختلاف۔ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی بنیاد جہالت ہی ہے، اور اس وجہ سے میں جہالت کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی رسائی قرآن و سنت تک نہیں ہے۔ انہوں نے جس طرح سے اپنے بڑوں کو کہتے ہوئے سنا ہے اس طرح سے وہ سنتے چلے آ رہے ہیں، اسی پر عمل کرتے بھی چلے آ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے واضح پیغام دیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے پاس جو چیز آئی ہے اسی کی پیروی کرو۔ اللہ کی طرف سے کون سی چیز آئی ہے؟ وحی الہی۔ وحی الہی کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، اور رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا ہے اور عملی جامہ پہنایا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کے فہم کے لیے صحابہ کو معیار قرار دیا ہے، معیار قرار دیا ہے، پیمانہ۔ صحابہ قرآن و سنت کے فہم کے لیے ترازو ہیں، ترازو۔ ہم قرآن و سنت کی منمانی تعویل اور تفسیر نہیں کر سکتے، ہمیں ویسے ہی قرآن و سنت کو سمجھنا چاہیے اور ویسے ہی قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے جس طرح صحابہ نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے اور عملی جامہ پہنایا ہے۔ آئیے اختلاف کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اختلاف ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر ایک اختلاف بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے؟ اختلاف ہے، بہت سے لوگوں نے اس پر رسالے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ اس کا جواب ہم کو کہاں ملے گا؟ رب کے قرآن میں، رب کے قرآن میں ملے گا۔
جب بھی ہمارے بھائی کے ساتھ اختلاف ہو، قرآن کی طرف رجوع کریں گے۔ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ قرآن کی طرف رجوع کریں گے۔ قرآن کی آیت کھول دیں گے، میرے بھائی یہ لو، تمہاری جو زبان ہے، جس زبان کو تم سمجھتے ہو اسی زبان میں قرآن کا ٹرانسلیشن لے لو۔ ویسے بھی جس لفظ کو لے کر اختلاف ہے وہ ہے نور اور بشر، تو آؤ سورۃ الکہف اٹھاؤ اور آخری آیت میں دیکھو، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت ہی اعلیٰ، عرفہ اور بہت ہی بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر وحی نہیں آتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ بشر میں بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے، کوئی ان پڑھ ہوتا ہے، کوئی اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے، کوئی ادنا درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اس طرح سے فرق مراتب ہیں، فرق مراتب ہیں انسانوں میں بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی گھاس چھیلنے والا ہے، تو کیا گھاس چھیلنے والا انسان نہیں ہے؟ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما، پیشوا اور ہمارے رہبر ہیں۔ رہبر ہمارے لیے اسوہ، قدوہ اور نمونہ ہیں۔ اس کا حل نکل آیا قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے حل نکل آیا۔ اب دوسرا جو اختلاف ہے کہ تقلید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ آئیے قرآن کی طرف، جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا اور جس کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا، کیا آپ اس دین کو مانتے ہیں یا بعد میں لوگوں نے جو بنا لیا اس کو مانتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کمپلیٹ ہو گیا اسی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، وحی کی پیروی کرنی چاہیے۔ وحی کی پیروی میں تقلید نہیں ہے، تقلید نہیں ہے، بلکہ تقلید کا لفظ بھی قرآن و سنت میں وارد نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت میں کہیں آیا ہے تو پٹا کے معنی میں آیا ہے، گلے میں پٹا ڈالنے کے بارے میں آیا ہے۔ کس معنی میں؟ گلے میں پٹا ڈالنا۔ تقلید ویسے قلادہ عربی زبان کا معروف لفظ ہے، قلادہ ہار کو بولتے ہیں۔ ابھی اس کو آپ جانور کے گلے میں ڈالتے ہیں تو پٹا کہتے ہیں، اور اگر انسان پہن لے تو اس کو ہار بولتے ہیں۔ قلادہ بہرحال اس معنی میں۔ تو میں نے یہ دو چیز بتا دی کہ آپ اختلاف دیکھ کر کے حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ آپ حیران نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اور اپنے آپ کو پزلڈ نہ کریں، اپنے آپ کو یعنی اسی میں غمگین رنجیدہ نہ رہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ عرباض بن ساریہ کے پاس گئے۔ کس کے پاس؟ عرباض بن ساریہ کے پاس۔ وَهُوَ مِمَّن نَزَلَ فِيهِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ یہ روات بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ عرباض بن ساریہ کے پاس پہنچے۔ عرباض بن ساریہ کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ یہ آیت نازل ہوئی عرباض بن ساریہ کے بارے میں۔ اس میں کیا تھا کہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ مسکین آدمی تھے، جہاد میں جانے کا بڑا شوق تھا، ان کو جہاد میں جانے کا بڑا شوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جہاد کا جذبہ ہمارے دل میں بالکل ہی موجزن ہے، جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اللہ کے رسول مجھے سواری دیجئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے. قلت لا اجد ما احملکم علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے پاس نہیں ہے. سواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی. صحابہ مانگنے کے لیے آئے تھے, جنگ کرنے کے لیے. ایسے حالات تھے, ایسے بھی حالات تھے. آج جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داتا کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزیں دینے والا اور نہ جانے کیا کیا عقائد رکھتے ہیں, بہرحال یہ درست نہیں ہے. نوٹ کر لیں یہ بات. جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچے, عرباض بن ساریہ کے پاس پہنچے, تو ان لوگوں نے کہا اتینا کا زائرین و عائدین و مقتبسین, ہم آپ کے پاس آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ کی بیمار پرسی کے لیے آئے ہیں, اور آپ سے نور علم سے منور ہونے کے لیے آئے ہیں, نور علم بھی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہنا تھا کہا. اس کے بعد علم دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم. کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک دن نماز پڑھائی. ثم اقبل علینا, نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے. فوعظنا موعظة بلیغة, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نصیحت اور ایسی فصیح و بلیغ نصیحت فرمائی کہ ہم سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ, اور ہمارے دل بالکل ہی خوف زدہ ہو گئے. فَقَالَ قَائِلٌ, کسی نے کہا یا رسول اللہ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ, اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ یہ الوداعی وصیت کرنے والے کی نصیحت ہو. الوداعی واز کرنے والے کی الوداعی نصیحت معلوم ہوتی ہے. فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا, اللہ کے رسول ہمیں کیا حکم دیتے ہیں, ہمیں کس چیز کی وصیت کرتے ہیں. فقال, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ, میں تم لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں, اور کوئی حبشی تمہارا امیر ہو تو اس کی بھی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیتا ہوں. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي, یاد رکھیں یہ بات, یہ جو الفاظ ہیں نا بعدی, یاد رکھو یہ بات, میرے بعد تم میں سے جو کوئی بھی زندہ رہے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے, دوسرے صحابہ زندہ رہیں گے. جو لوگ کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی حاضر ہیں ناظر ہیں, مدد کو آتے ہیں, ہاتھ نکالتے ہیں, نوٹ کر لیں یہ بات. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, میرے بعد, میری وفات کے بعد, میری موت کے بعد, میرے جانے کے بعد تم میں سے جو کوئی بھی زندہ رہے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا, بڑا اختلاف دیکھے گا. اختلافاً کثیرا, جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں, بڑا اختلاف ہے نا, بڑا اختلاف دیکھ رہے ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے, بڑا رنج ہوتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں, اختلاف کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے، لیکن اس کا جو اختلاف کا حل ہے وہ لوگ بھلا چکے ہیں۔ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی ہے تو اختلاف تو ہونا ہی ہے، فرقے تو بننا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرقے کے بارے میں پیشین گوئی کر دی، ویسے ہی فرقوں کا حل بھی بتایا، اختلاف کے بارے میں پیشین گوئی کر دی اور اختلاف کا حل بھی بتا دیا۔ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اختلاف کے وقت میں میری سنت کو لازم پکڑ لینا، اختلاف کے وقت میری سنت کو لازم پکڑ لینا۔ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تمسکوا بہا، تمسکوا بہا، مضبوطی سے میری سنت کو، میرے خلفاء مہدیین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ وہ رشد و ہدایت کے پیکر ہوں گے، ان کی سنت کو پکڑ لینا۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور دانت کے آخری حصے ڈاڑھ سے اس کو پکڑ لینا، تاکہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت چھوٹنے نہ پائے۔ تم اختلاف سے بچنا چاہتے ہو، کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، تو نوٹ کر لو، یہ بات نوٹ کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ابو بکر و عمر، عثمان و علی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اتنی مضبوطی سے تھام لو کہ اختلاف کے طوفان بھی آ جائیں تو تمہیں ٹس سے مس نہ ہونے کر سکے۔ یہ نوٹ کر لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اختلاف کا حل کیا ہے؟ اختلاف کا حل کیا ہے؟ اختلاف بہت سنتے رہتے، حل پیش کرو، اختلافات کا حل پیش کرو، اپنی طرف سے نہیں پیش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختلاف کا حل پیش کیا ہے وہ حل پیش کرو، اختلاف کا حل۔ رب کا قرآن، نبی کا فرمان اور فہم صحابہ کرام، نوٹ کرو، نوٹ کرو میرے بھائیو۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دور رہو، بھاگو دینی امور میں بدعات سے، دینی امور میں بدعات سے دور رہنا، بدعات کو قریب نہیں آنے دینا، بدعات سے بھاگتے رہنا۔ سلامتی کا راستہ قرآن و سنت، فہم صحابہ، بدعات سے دوری، سنت پر استقامت۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یاد رکھو دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور بدعت کوئی بھی ہو یہ حسنہ نہیں ہوتی، اچھی بدعت کوئی نہیں ہوتی، اچھی بدعت کوئی نہیں ہوتی، ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ اور سنن نسائی کی جو روایت ہے اس میں انجام بھی بتا دیا گیا ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت کا انجام جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ مسلمانوں نوٹ کرو، یہ ابو داؤد میں 4607 ہے، مسند احمد میں
17,185. بہت ہی اہم ترین پیغام ہے یہ. اختلاف کا حل ہے. اختلافات کثیرہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلافات ہوئے، اور ان تمام اختلافات کا حل قرآن و سنت کی پیروی ہے. دیکھا عزیزو، بھائیو، دوستوں اور ساتھیو، خواتین و حضرات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولہ اپنے ساتھ لے جائیں. سلامتی چاہتے ہیں نا، بدعات سے بچنا چاہتے ہیں، خرافات سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس منہج کو، اس فارمولے کو اپنا لیں. یہ وہ فارمولہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بتایا ہے. یہ وحی الہی کی بنیاد پر ہے، وحی الہی. اور ترمذی میں 2676 نمبر کی روایت ہے، ابو داؤد میں 4607 ہے، ابن ماجہ میں 42 نمبر کی روایت ہے. ان کے الفاظ اور 43 نمبر بھی ہے. اسی طرح سے سنن دارمی میں 96 نمبر کی روایت ہے. مشکات المصابیح میں بھی یہ روایت 165 پر ہے. اس میں بھی ہے مشکات المصابیح، جو عام طور پہ ہمارے ہاں مدارس میں داخل نصاب ہے. اس کتاب میں آپ دیکھیں گے 165 نمبر روایت ہے. عرباض بن ساریہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا فانہ من یعش منکم یرى اختلافا کثیرا. اسی طرح سنن دارمی میں 96 نمبر ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ ایاکم والمحدثات فإن كل محدثة بدعة. الفاظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو صحابہ نے کوٹ کیا ہے. سنن ابن ماجہ کی 43 نمبر جو روایت ہے، اس میں بھی ہے کہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم بات کہہ رہے ہیں. میں نے تم کو بالکل ہی واضح شاہراہ پہ چھوڑا ہے، جس کی راتیں دن کی مانند ہیں. اس سے وہی برگشتہ ہوگا، اس کو وہی چھوڑے گا جو ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والا ہوگا. لا یزیغ عنہا بعدی، میرے بعد، الا ہالک من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا علیکم بما عرفتم من سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ علیکم بالطاعہ وإن عبدا حبشیا المؤمن کالجمل الانف حیثما قید انقاد. جہاں قرآن و سنت کا پیغام مومن کو لے جاتا ہے، مومن وہیں چلا جاتا ہے. اپنی منمانی نہیں کرتا. اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے. سنن ابن ماجہ کی 42 نمبر بھی روایت ہے. اس میں ہے، علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وإن عبدا حبشیا سترون من بعد اختلافا شدیدا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ ایاکم والامور المحدثات کل بدعۃ ضلالہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسلمانوں، اتنا واضح پیغام
تمہارے نبی رہبر کامل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ اور ابو داؤد کی 4607 نمبر کی روایت میں بھی وہی الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا اور بدعات سے دور رہنے اور بچنے کی بھی تلقین فرمائی۔ اس کے باوجود ہم اپنے سماج اور معاشرے میں جو اختلافات دیکھ رہے ہیں یقیناً نہایت ہی افسوسناک ہے۔ ہم ایک چیز کا ذکر تو کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بہت ہی زیادہ اختلاف ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کرنے کا، اختلافات کو دور کرنے کا جو فارمولہ بیان فرمایا اس سے ہم کوسوں دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں کہیں بھی رہو رب کا پیغام پہنچاؤ، رب کا پیغام پہنچاؤ، اور اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے یہ پیغام پہنچاؤ، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اور نہ ناموری کے لیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، کہ بس اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہو۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کی رضا تلاش کریں۔ اللہ رب العالمین مجاہدین کو کامیاب فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجاہدین کو، دنیا کے کسی بھی خطے میں مجاہدین ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاں کہیں بھی اصلا الکلام بالاردیہ، اذا كان لديك استفسار اهلين انت رجل فضل اكتب بالاردیہ۔ کال پر نہیں لے سکتا ہوں، میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس کا ٹیلنٹ نہیں ہوں، اس لیے کال پر نہیں لے سکتا ہوں۔ البتہ آپ لکھنا چاہیں لکھیں، لیکن میرے بھائی آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کریں۔ دیکھ لیجئے، آپ جہاد پر بھی جائیں گے اور اختلاف رہے گا تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ ذرا آپ سوچ کر کے بتائیں، ذرا آپ سوچ کر بتائیں کہ جہاد پر جائیں اور اختلاف رہے گا، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، پہلے اپنے آپ کو تیار کیا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے، یعنی ہماری پالیسی اگر درست نہیں ہوگی تو کیسے کامیابی ملے گی؟ آپ پہلے تربیت کریں، ٹرینڈ کریں، اس کے بعد نکلیں نا۔ اب یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، تو اس میں کون سی، یعنی کامن سینس کا استعمال کریں میرے بھائی کامن سینس کا استعمال کریں۔ آپ جہاد کا بھی شوق رکھتے ہیں اور اس طرح سے الزام تراشی کریں گے تو کیسے جہاد کر پائیں گے؟ آج جو ہماری ناکامی ہو رہی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ غلط فہمیاں۔ اب کون سا موقف ہے بتائیے، کون سا موقف ہے، کس کا موقف ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیوں نہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے کرنے والے کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ غلط بات ہے میرے بھائی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیش کی گئی ہیں، آپ نے الٹا الزام لگایا، تو آپ تو الٹی بات خود ہی کرتے ہیں۔ ہم نے تو کچھ کہا نہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حوالے کے ساتھ پیش کیا ہے۔
اب یہ دیکھو، یہ الزام تراشی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ میرے دل میں جھانک کر کے دیکھیں، یا عالم الغیب ہیں؟ آپ کو کیا میرے بارے میں علم ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دین کی خدمت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا جائے، اس میں جہاد بھی شامل ہے، میں یہ نہیں کہتا، اس میں جہاد بھی شامل ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ بھائی صرف وہی بات کرنی چاہیے، آپ اپنے آپ کو درست کریں، پہلے اپنے آپ کو درست کریں۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے تو وہ کام کیا جو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ تب صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، اگر پڑھے ہوتے تو انہوں نے سب سے پہلے اسی کا خاتمہ کیا، آپ اس کا نام نہیں لینا چاہیں گے۔ سب سے پہلے مصر کی حکومت کو ختم کیا، آپ پڑھ لیجئے تاریخ۔ داستان ایمان فروشوں کی آپ نے کتاب پڑھی ہے؟ یہ 5 جلدوں میں کتاب ہے۔ میں اس وقت طالب علم تھا اور رات و دن ایک کر کے 5 جلدوں کو مکمل جب تک نہیں کیا، جب تک سکون مجھ کو نہیں ملا ہے۔ یقین آئے گا آپ کو میرے بھائی؟ اس لیے یہ اچھی بات ہے، لیکن بغیر علم کے جہاد نہیں ہوتا ہے، بغیر علم کے جہاد نہیں ہوتا۔ بغیر دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، پہلے اس کے لیے جفا کشی کی ضرورت ہے، اس کی تیاری ہونی چاہیے، اعداد کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ اب یہ پھر بات الٹی کرنے لگے، بھائی اپنے دماغ کو درست کر لو نا، اپنے دماغ کو درست کر لو نا۔ بھائی ہم تمہارے نوکر ہیں کہ تمہاری بات کریں گے ہم؟ تم کو کس نے بلایا ہے یہاں پہ؟ کسی نے بلایا؟ تم کو کسی نے بلایا؟ نہیں بلایا نا۔